الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتصحرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی واجب احترام دوستوں بھائیوں بزرگوں ارد محلے میں سننے والی میری باعزت ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ رب کائنات کا پرہاں شکر ہے کہ جس ذات نے ہمیں نصیب فرما دیا، پھر اس ماہ مبارک کی ہر ایک گھڑی، ہر ایک ساعت، ہر ایک سیکنڈ میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمت اور برکات کا نزول ہوتا ہے۔ اور بندہ مومن اپنی عبادات کے ذریعے سے، اعمال کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی رحمت سے سرابی حاصل کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، رمضان المبارک کے روزوں کی فضیلت کو سننے سے پہلے ایک دو مثالیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔
تاکہ رمضان المبارک کے روزوں کی فضیلت کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور میرے عزیز دوستوں نسبت کے بڑے قائل ہیں۔ میرے عزیز دوستوں کوئی انسان بازار کے اندر جاتا ہے اور اپنے تن کے لیے اپنی چاہت سے کوئی سوٹ خریدتا ہے، اور جب اپنے لیے ایک سوٹ کو پسند کر لیتا ہے تو اس کے بعد بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دکاندار سے کپڑے والے سے کہتے ہیں کہ ایک کپڑے کا چھوٹا سا پیس آپ ہمیں دے دو، تو دکاندار پوچھتا ہے کہ آپ نے اس سے کیا کرنا ہے؟ تو یہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن کریم کا غلاف بنانا ہے، تو دکاندار اسے وہ کپڑے کا پیس دے دیتا ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ اس سے پوچھتا ہے کہ اس کی کتنی قیمت ہے، کتنی اجرت ہے؟ تو دکاندار کہتا ہے کہ تم نے غلام بنانا ہے قرآن کریم کا، تو میں تجھ سے کیا پیسے دوں؟ تو میرے عزیز دوستو اب وہ کپڑا فی سبیل اللہ فری دے کر کے قرآن کریم پر دکاندار احسان کر دیتا ہے، اور یہ اس سے کپڑے کا مطالبہ کر کے قرآن کریم کی خدمت کر دیتا ہے۔ دونوں باعث انتظا ہو جاتے ہیں، اللہ دونوں کو اجر دیتا ہے۔ اب یہی کپڑا میرے عزیز دوستو جب گھر لے کر کے آتا ہے، قرآن کریم کا اس کو غلاف بنا لیتا ہے، تو اس کے بعد میرے عزیز دوستو اس کپڑے کی اتنی عظمت بڑھ جاتی ہے کہ کسی پیر کے سر کے اوپر پگ رکھی ہو تو کوئی اسے چومنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس کے تن پر اگر کپڑا لباس پہنا ہوا ہو، کوئی اس لباس کو چومنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میرے عزیز دوستو لیکن قربان جو قرآن کریم کی عظمت پر کہ جب قرآن کریم کی عظمت کی باری آتی ہے تو یہی کپڑا جو میرے عزیز دوستو فی سبیل اللہ سے ملا تھا، جس کی کوئی اجرت کوئی قیمت نہ تھی، لیکن جب یہ قرآن کریم کو چومتا ہے تو پہلے اس غلاف کو اپنے ہونٹوں سے لگاتا ہے۔ اور سبحان اللہ میرے عزیز دوستو اسی طرح قرآن کریم کے لیے جو رہن بنائی جاتی ہے، لکڑی کی رہن، الحمدللہ مسجد اور مدرسوں کے اندر، خانقاہوں کے اندر یہ چیزیں عام ہوتی ہیں، اور گھروں میں بھی مسلمانوں کے گھروں میں بھی موجود ہوتی ہیں۔ میرے عزیز دوستو اب وہ رہن لکڑ کے ایک دو ٹکڑے ہوتے ہیں، لیکن میرے عزیز دوستو جب اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو جاتی ہے، جب وہ قرآن کریم کی رہن بن جاتی ہے، تو اب میرے عزیز دوستو کوئی اس کے اوپر سے گزرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو آپ بازار کے اندر جاتے ہیں، آپ روڈوں پر چوکوں چوراہوں پر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے پیپر، بڑے بڑے پیڑ، اور میرے عزیز دوستو بڑے قیمتی پیپروں کے اوپر اگر کوئی تحریر لکھی ہوئی روڈ کے اوپر پڑی ہوئی ہے تو میرے عزیز دوستو کوئی اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اگر ایک رف کاغذ کے اوپر قرآن کریم کا ایک لفظ لکھا ہوا مل جائے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا مل جائے اور کسی مسلمان کی نظر سے گزر جائے تو میرے عزیز دوستو اگلا قدم اٹھانے سے پہلے وہ مسلمان اسے فوراً اٹھاتا ہے، اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے، سر اور سینے سے لگاتا ہے، اور پھر بڑے باادب طریقے سے اسے کسی اونچی جگہ کے اوپر، باادب جگہ کے اوپر رکھ دیتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو
یہی مثال ہے رمضان المبارک کی، یہی مثال ہے لیلۃ القدر کی، کہ لیلۃ القدر کی ایک رات ہزاروں مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ میرے عزیز دوستو، تمام راتوں کی سردار بنا دیا گیا، اور کیوں بنایا گیا؟ رب نے فرما دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ قرآن کریم کے نزول کی وجہ سے لیلۃ القدر کی عظمت بڑھ گئی، لیلۃ القدر کی عظمت بڑھ گئی۔ میرے عزیز دوستو، اسی طرح رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ جو تمام مہینوں کا سردار ہے، جو تمام مہینوں کا سردار ہے، لیکن رب نے فرما دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس ماہ مبارک کے اندر ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ نزول قرآن کی وجہ سے میرے عزیز دوستو رمضان کی عظمت بڑھ گئی، نزول قرآن کی وجہ سے لیلۃ القدر کی عظمت بڑھ گئی۔ تو پھر میرے عزیز دوستو اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کی نسبت قرآن کے ساتھ کی تو رمضان کو سارے مہینوں کا سردار بنا دیا۔ لیلۃ القدر کی نسبت قرآن کے ساتھ کی تو لیلۃ القدر کو میرے عزیز دوستو سارے مہینوں کا سردار بنا دیا۔ اب یقیناً آپ حضرات بات کو سمجھ چکے ہوں گے میرے عزیز دوستو کہ جو بھی بندہ مومن اپنی نسبت قرآن کے ساتھ کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم کو پڑھتا ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کی عظمت کو بڑھا دیتے ہیں، اس کی نسبت قرآن کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے۔ اور پھر میرے عزیز دوستو اسی لیے تو آقا مدنی کا ارشاد ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کریم پڑھتا ہے، قرآن کریم پڑھاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو خیر والا انسان اسے اس لیے کہا گیا کہ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے، اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے۔ تو میرے عزیز دوستو یہ ماہ مبارک، یہ عظمتوں والا رحمتوں والا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن کریم کی نسبت سے عطا فرمایا ہے۔ اور یقیناً قرآن کریم ہمارے لیے رہنمائی والی کتاب ہے، ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، قرآن کریم ہمارے لیے زندگی کا نمونہ ہے۔ میرے عزیز دوستو اگر قرآن کریم کی رہنمائی پر اگر ہم اپنی زندگی بسر کریں گے تو یقیناً کامیاب ہوں گے۔ بات ہم نے رمضان کی عظمت، رمضان کی فضیلت کے اوپر کرنی ہے، انشاءاللہ قرآن کریم کی فضیلت پر آگے بات ہوتی رہے گی۔ میرے عزیز دوستو رمضان بڑا بابرکت مہینہ، اور پھر رمضان کی ایک ایک ساعت اور ایک ایک گھڑی بڑی قیمتی ہے میرے عزیز دوستو۔ اور رمضان المبارک کے اندر حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ہر روز صحت کے وقت، ہر روز افطار کے وقت 60,000 لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی بخشش فرماتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ 70,000 لوگوں کی بخشش ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اعطیت امتی 5 خصال، اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کو 5 انعامات سے نوازا ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر خصوصیت کے ساتھ اللہ نے میری امت کو 5 انعام دیے ہیں۔ پہلا انعام میرے عزیز دوستو آقا مدنی کا ارشاد ہے روزے دار کے منہ کی بو جو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے، سارا دن روزہ ہونے کی وجہ سے، میرے عزیز دوستو جب معدہ خالی رہتا ہے شام کے وقت اس کے منہ سے جو بو آ رہی ہوتی ہے، آقا مدنی کا ارشاد ہے کہ رب کائنات کو وہ روزے دار کے منہ کی بو مشک اور عنبر کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسند ہے۔ میرے عزیز دوستو یہ اللہ کی طرف سے ایک خصوصی انعام ہے۔ اور دوسرا انعام روزے دار کے لیے
میرے عزیز دوستو آقا مدنی کا ارشاد ہے کہ دریا کی مچھلیاں بخشش اور مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہیں۔ میرے عزیز دوستو یہ حد ہے، یہ انتہا ہے، اور دریا کی مچھلیاں کہتا کہ کل کائنات اس کے اندر شامل فرما دی ہے کہ کائنات کی ہر چیز روزیدار کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ اور میرے عزیز دوستو تیسرا انعام کہ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، وہ قید کی صحبتوں کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اب غیر رمضان کے اندر جس طرح بندہ بہت سے گناہوں تک پہنچ سکتا ہے اور بہت ساری گناہوں کو کر گزرتا ہے، رمضان کے اندر اتنی آسانی سے اگر اس کے قلب کے اندر، اگر اس کے سینے کے اندر ایمان کی رتی موجود ہے تو وہ بآسانی ان گناہوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ میرے عزیز دوستو اور اسی طرح آقا مدنی کا ارشاد ہے کہ رب کائنات کی طرف سے چوتھا جو انعام ہے روزے دار کے لیے، رب کی طرف سے چوتھا جو انعام ہے وہ یہ ہے کہ روزے دار کے لیے اللہ تبارک و تعالی آیا روز ہر روز جنت کو مزین کرتے ہیں، جنت کو آراستہ کرتے ہیں، اور پھر اعلان کر کے کہتے ہیں جنت سے کہ جنت ان قریب ہے کہ تیرے اندر میرے وہ لوگ آنے والے ہیں کہ جو رمضان کے ادا کی وجہ سے رمضان المبارک کے روزوں کو فرض سمجھتے ہوئے میرے احکامات کی پابندی کرتے ہیں اور رمضان کی قدر کرتے ہیں۔ اس جنت کو ان کے لیے مزین کیا جا رہا ہے۔ اور میرے عزیز دوستو پانچواں انعام خصوصیت کے ساتھ جو روزے دار کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، روزے دار کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ جس وقت، جس گھڑی، جس لمحے، چاہے سحر میں، چاہے افطار میں، چاہے دن کی کسی گھڑی میں، یہ جب بھی اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس روزے دار کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو ہمیں نہیں معلوم، ہمارے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ ہمیں شاید آئندہ رمضان نصیب ہوتا ہے یا نہیں۔ انسان کو تو ایک پل کی، ایک گھڑی کی بھی خبر نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو جب ایسا ہی ہے، جب اس بات کو مانتے ہو کہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے، بہت سے ہمارے ساتھ ایسے تھے کہ جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ شریک تھے، ہمارے ساتھ گزشتہ رمضان کے اندر میرے عزیز دوستو ہماری صفوں کا حصہ تھے، آج وہ ہماری صفوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور بطور مثال چند افراد کے نام بھی میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ ڈاکٹر محمد عرفان میرے عزیز دوستو گزشتہ سال رمضان کے پہلے جمعے میں ہمارے ساتھ اسی مسجد میں موجود تھے۔ میرے عزیز دوستو اگر میری نظر مسجد کے دائیں طرف جاتی ہے تو میرے عزیز دوستو میری صف کی کرسی کے اوپر حاجی کرمداد صاحب موجود تھے۔ کل کی بات ہے، بلکہ میں ویڈیو دیکھ رہا تھا گزشتے سال ختم قرآن کی، تو یہ حضرات یقیناً اس مسجد کا حصہ تھے، اس مسجد میں نماز پڑھتے تھے، اور اسی طرح بہت سے لوگ ایسے ہیں اس بستی کے اندر، اس آبادی کے اندر جو ہمارے ساتھ ان صفوں میں موجود تھے، ہمیں معلوم بھی نہیں ہے، لیکن آج وہ منو مٹی نیچے جا چکے ہیں، آج اس دنیا کو الوداع کہہ چکے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو ہمیں نہیں معلوم، ہمارا بھی یہی حال ہے، کوئی پتہ نہیں کہ کون سی گھڑی آخری ہے۔ تو میرے عزیز دوستو ہمیں اللہ نے یہ وقت، یہ گھڑی، یہ وقت، یہ موقع عطا کیا ہے، تو میرے عزیز دوستو ہم اللہ کو راضی کر لیں، ہم اس ماہ مبارک کی قدر کر لیں۔ میرے عزیز دوستو اور اس ماہ مبارک کی قدر یہ ہے کہ میرے عزیز دوستو ہم جو ہے روزے رکھیں، ہم نمازوں کی پابندی کریں، ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قیام
قیامہ الا السحر، کہ بہت سے روزےدار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے بھوکا رہنے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ وَرَبُّ قَائِمٌ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، اور بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کو سوائے جاگنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے ساتھ کی ایسا معاملہ نہ ہو جائے کہ ہم دن بھر روزہ تو رکھیں لیکن سوائے بھوکا رہنے کے ہمیں کچھ حاصل نہ ہو، بلکہ ہمارا روزہ تو ایسا ہو کہ جو مقبولیت والا روزہ ہو، اللہ کی رضا والا روزہ ہو۔ اور وہ کیسے ہوگا کہ ہم نے محتاط رہنا ہے، ہم نے احتیاط کے ساتھ روزے کو رکھنا ہے، اور روزے کی حالت میں ہم نے گالن گلوچ نہیں کرنی، روزے کی حالت میں ہم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ بہت سے بیہودہ کام ایسے ہیں کہ جو ویسے بھی مسلمان کو زیب نہیں دیتے، ویسے بھی مسلمان کے لیے ممانعت ہے ان کاموں سے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، اس ماہ مبارک کی قدر کے لیے، اس کی عظمت کے لیے ہمیں میرے عزیز دوستو ہر وقت ہر گھڑی احتیاط سے رہنا ہے کہ ہم کہیں ایسی کلام تو نہیں کر دے کہ جو بالکل فضول کلام ہے، جس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ میرے عزیز دوستو، ایسی باتوں سے، ایسی شب سے ہمیں بچنا ہوگا، اور اسی طرح پھر روزے کی حالت میں ہم نے نماز نہیں چھوڑنی ہوگی، ہمیں ذکر اذکار درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، جب ایسا کریں گے بد نظری سے ہمیں بچنا ہوگا، حرام لقمے سے ہمیں بچنا ہوگا، کسی کی غیبت سننے سے ہمیں بچنا ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، کسی کے اوپر کان تشریح کرنے سے ہمیں بچنا ہوگا۔ اور بہت سے لوگ تو میرے عزیز دوستو یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ، یہ میرے عزیز دوستو کاروبار کے سیزن کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر ہم نے لوٹ مار کر دی ہے۔ دودھ والے سوچتے ہیں کہ اب ہمارے دودھ کی دکانیں چمک جائے گی، جوتے والے سمجھتے ہیں کہ اس رمضان کے اندر ہم نے پورے سال کی کمائیاں کر دی ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہر شخص اسی دوڑ کے اندر ہوتا ہے کہ ہم سے ہمارے ہاتھوں سے یہ سیزن نکل نہ جائے، ہمارے کاروبار کے اندر کمی نہ آ جائے۔ میرے عزیز دوستو، یاد رکھو یہ تو عبادت کے سیزن کا مہینہ ہے، اسی لیے تو رب کا فرمان ہے کہ شہر رمضان اللہ، رمضان تو میرا مہینہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، سال کے 11 مہینے ہم نے اپنی مرضی سے گزار دیے اور کہاں مرضی سے گزارے گئے۔ میرے عزیز دوستو، جب رب کی نافرمانی اتنی انتہا کے اوپر گئے تو یقیناً 6 مہینے دکانیں بند گئے، 6 مہینے کھل رہی ہیں۔ کبھی صبح کو ہڑتال گئے، لاک ڈاؤن گئے، کبھی شام کو لاک ڈاؤن گئے۔ میرے عزیز دوستو، ہم سوچتے بھی نہیں، ہم فکر بھی نہیں کر رہے، اور آیا روز یہ اطلاعات آتی ہیں کہ بہت سے لوگ چلے گئے ہیں، بہت سے لوگ کورونا کی ضد میں آ چکے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں غفلت سے باہر آنا ہوگا، ہمیں رب کی طرف متوجہ ہونا ہوگا، ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی۔ میرے عزیز دوستو، اور یہ ماہ مبارک رب کو راضی کرنے کا بہترین موقع ہے۔ یقیناً میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کے اندر اعلی علیین کے اندر جو فرشتے ہوتے ہیں انہیں بھی رب حکم دیتے ہیں کہ میرے بندے جب دعا کریں، میرے بندے جب دعا کریں، التجائی کریں، تو اے فرشتوں تم نے آمین کہنا ہے۔ اعلی علیین کے فرشتے آسمان دنیا کے اوپر آتے ہیں، اور ہمیں جو آسمان نظر آ رہا ہے اس کے اوپر جو فرشتے ہوتے ہیں انہیں حکم دیتے ہیں کہ اللہ کے بندے جب زمین کے اوپر دعا کریں گے روزے کی حالت میں تو تم نے ان پر آمین کہنی ہے۔ آسمان کے فرشتے زمین کے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ جب یہ بندے دعا کریں گے روزے کی حالت میں تو تم نے ان کی دعا کے اوپر آمین کہنا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایک تو وہ آمین ہے جو میں اور آپ کہتے ہیں، اور ایک وہ آمین ہے کہ جو اللہ کے فرشتے کہہ رہے ہیں، اور دعا روزیدار کر رہا ہے، آمین اللہ کے فرشتے کہہ رہے ہیں، تو میرے عزیز دوستو یقیناً وہ دعا قبول ہوتی ہے، وہ دعا یقیناً قبول ہوتی ہے۔
تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس عذاب سے چھٹکارا نصیب فرما دے. ہمیں اللہ تبارک و تعالی اس عذاب سے باہر نکال دے. اور جب تک اللہ ہم سے راضی نہیں ہو جائے گا میرے عزیز دوستو تو تب تک ہمارے بیڑے پار نہیں ہو سکتے. اللہ کو راضی کریں گے تو یقیناً ہماری عبادت بھی قبول ہوگی, یقیناً ہماری دعائیں بھی قبول ہوگی. میرے عزیز دوستو اور دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے میرے عزیز دوستو, یہ دعا کے آداب میں سے بھی ہے, دعا کی قبولیت کے لیے بھی ہے کہ سب سے پہلے درود شریف پڑھا جائے. دعا کی ابتدا میں درود شریف پڑھا جائے اور پھر دعا کی اختتام پر درود شریف پڑھا جائے. میرے عزیز دوستو ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو درود شریف کے بغیر جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا معلق ہو جاتی ہے. معلق کہتے ہیں لٹک جانے کو, یعنی کہ وہ اس درجات تک نہیں پہنچ پاتی. لیکن جس دعا کی ابتدا اور انتہا پر درود شریف پڑھا جائے گا تو میرے عزیز دوستو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ دعا قبول نہ ہو. اور اسی طرح میرے عزیز دوستو ایک اور نسخہ دینے لگا ہوں. جب میرے عزیز دوستو ہم کہتے ہیں نا نماز پڑھتے ہیں سکون نہیں آتا, اللہ کا مہینہ ہے, توجہ سے بات سنو میرے عزیز دوستو. یہ رمضان مبارک مہینہ گھر میں بھی وقت گزرتا ہے, بازاروں میں بھی گزار دیتے ہیں, گلیوں میں بھی گزر جاتا ہے, لیکن یقیناً اللہ کے گھر میں جو وقت گزرے گا بڑا قیمتی بنے گا. میرے عزیز دوستو ہمیں اپنی نماز کے اندر راحت کیوں نہیں آتی, ہمیں اپنی نماز کے اندر سکون کیوں نہیں آتی؟ لے لو یہ نسخہ بھی. جب اپنے گھر سے نماز کے لیے نکلو, باوضو ہو کر کے جب نکلو تو درود شریف پڑھتے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف آؤ. اور یقیناً جب تم اللہ کے گھر میں پہنچو گے تو 10 بار 15 بار درود شریف پڑھ چکے ہوں گے, تو یقیناً جب وہ نماز پڑھو گے تو اس کے اندر سکون بھی آئے گا, اس کے اندر راحت بھی آئے گا, وہ نماز بھی مقبولیت کے درجے کو پہنچے گی. تو میرے عزیز دوستو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھو, کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو, اور اسی طرح کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کرو, استغفار کرو. اس وقت سب سے زیادہ ضرورت میرے عزیز دوستو اگر کسی عمل کی ہے تو وہ استغفار ہے, وہ استغفار ہے. ہر وقت ہر لمحے ہر گھڑی توبہ کرتے رہو, استغفار کرتے رہو, تاکہ اللہ کی ذات ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.